یہ سوال ہے ابھی بیٹھے ہوئے ابھی؟ اچھا، جمعہ سے پہلے کی جو سنتیں ہیں کے متعلق ایک دوست نے سوئٹزرلینڈ سے سوال کیا ہے کہ کیا ان کا پڑھنا ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ پہلی اذان سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہیں یا نہیں؟ پہلی اذان سے پہلے اصل ایک اور سوال تو کوئی اور تھا ایک نہیں، ایک اور جگہ بھی ویسے وہ جرمنی میں وہ تو رپورٹ آئی تھی نا. بات ایک ہی ہے، دونوں کو اکٹھا کر کے سوال ہونا چاہیے تھا. مسئلہ یہ اٹھایا گیا ہے کہ کیا جمعے سے پہلے 2 سنتیں کم از کم پڑھنا لازم ہے کہ نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر انسان گھر پہ پڑھ کے آئے تو اس کا کیا حکم ہے، نہ پڑھے تو مسجد میں پڑھنے کا کیا حکم ہے، اور اگر اذان ہو چکی ہو اور امام خطبہ دے رہا ہو تو پھر بھی یہ سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں کہ نہیں. یہ مختلف پہلو ہیں. بات یہ ہے کہ سنتیں جو جمعے کی کم سے کم 2 سنتیں ہیں وہ اس حد تک فرض ہیں کہ اس میں سفر میں بھی نہیں گرتی، اور جب آپ جمع کرتے ہیں نمازیں تب بھی وہ نہیں گرتی. چنانچہ جمعے کے بعد اگر عصر کی نماز جمع ہو رہی ہو تو پھر بھی وہ 2 سنتیں قائم رہیں گی. بس اگر کسی نے نہ پڑھی ہوں تو عصر کے بعد سنتیں پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا. پھر پرانی قضاء ہوئی نماز تو پڑھ سکتا ہے، سنتیں نہیں پڑھ سکتا عصر کے بعد. تو اس لیے پھر یہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. دوسرے یہ کہ لوگ یہ مسئلہ کس لیے پیش کرتے ہیں کہ نہیں پڑھنی چاہیے کہ بعض احادیث سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ جمعہ خود عبادت کا حصہ ہے، اور اس عبادت کے دوران پوری توجہ اس طرف ہونی چاہیے. لیکن بعض دوسری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سنتیں لازم ہیں، اگر نہیں پڑھیں تو ضرور پڑھو. پھر یہاں اس کو مسجد کے ہدیہ یا نفل بھی قرار دیا گیا ہے. یہ نوافل ہیں جمعہ کے لیے جو مسجد میں تحفہ پیش کرو اپنا، اگر گھر میں نہیں پڑھ کے آئے تو یہاں پڑھو. تو ایسی صورت میں علماء میں جو فقہاء ہیں ان میں اختلاف رہا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ جب اذان ہو رہی ہو تو اس دوران دوسری اذان اس دوران جلدی سے 2 سنتیں پڑھ لو. بعض کہتے ہیں کہ اگر امام خطبہ دے رہا ہو تو بالعموم اس میں خاموش بیٹھنا ہے، بیٹھنا چاہیے، لیکن عبادت تو نہیں ٹکراتی اس سے، اس لیے پڑھو لیکن ذرا جلدی پڑھ لو، یعنی بہت لمبے نہ کرو نوافل. تو ذاتی طور پر میرا مسلک یہی ہے، اور یہی غالباً ہمارے فقہاء کا ہے، کہ اس وقت مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، ہمارے سیف الرحمان صاحب جو مفتی تھے تو ان کا بھی یہی فتویٰ تھا کہ جمعے میں جمعہ اول تو پہلے پہنچو بہرحال، لیکن اگر نہیں پہنچ سکتے تو خطبہ ہو بھی رہا ہو، اور اگر تم نے 2 رکعتیں نہیں پڑھیں تو جلدی سے پڑھ کر فارغ ہو جایا کرو. لیکن اس میں مشکلات بھی ہو جاتی ہیں. بعض دفعہ اس طرح لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کو جگہ نہیں ملتی. جمعے سے پہلے تو صف بندی کر کے ضروری نہیں بیٹھنا، کراؤڈ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اور آنے والے کا یہ حق نہیں ہے کہ کسی کو ڈسٹرب کرے، ادھر ادھر کرے. تو مصلحت بھی دیکھنی چاہیے. اس رنگ میں یہ 2 سنتیں پڑھے کہ ساری مجلس کے لیے تکلیف کا موجب ہو، خطبے میں وہ اس کو انٹرفیئرنس ہو رہی ہو، میرے نزدیک وہ جائز نہیں ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایسے لوگ اگر لیٹ ہو رہے ہیں تو گھر سے چل کے کیوں نہیں، پڑھ کے کیوں نہیں چلتے، تاکہ یہ موقع ہی نہ رہے. لیٹ ہونے میں جو خطبہ مس ہو گیا وہ تو ہو گیا، لیکن جو رہ گیا وہ تو پورا کے پورا صحیح ثواب کے ساتھ مل جاتا ہے. لیکن اگر خطبے میں کھڑے ہو کر ڈسٹرب کر رہے ہوں تو اس میں ایک اور مشکل بھی پڑتی ہے کہ نماز کی طرف پوری توجہ نہیں ہو سکتی، ادھر خطبے کی آواز آ رہی ہے، ادھر آپ نماز پڑھ رہے ہیں. اس لیے مصلحت کا اور تقاضا ہے، اور قانوناً یہ کہہ دینا کہ حرام ہے یا جائز ہے یہ اور بات ہے. میرے نزدیک جائز ہے کہ 2 سنتیں پڑھ لی جائیں، مگر مستحب نہیں ہے، یہ پسندیدہ طریق نہیں ہے. ایسی افراتفری کی 2 سنتیں
نہ پڑھنے والے کے کسی کام آتی ہیں اور نہ اس ماحول میں اچھی لگتی ہیں. یہ خطبہ ہو رہا ہے اور لوگ لگے ہوئے ہیں, ایک دفعہ چھٹی دے دیں تو پھر یہ رواج چل پڑتا ہے. اس لیے یہ پورا مشورہ میرا یہی ہے کہ اگر جلدی پہنچنا ہے اذان سے پہلے تو بے شک جائیں, کیونکہ مسجد میں پڑھنا زیادہ مستحب ہے یہ 2 سنتیں پڑھنا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد کا تحفہ بھی قرار دیا ہے. اس لیے پہلے پہنچیں اور مسجد میں پڑھیں. اگر دیر ہونے کا خطرہ ہے تو گھر سے پڑھ کے چلیں تاکہ مسجد میں جا کر لوگوں کے لیے تکلیف کا موجب نہ بنے. اور پتہ نہیں غلط ہے یہ صحیح ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سنتیں پڑھیں گھر پر تو 4 پڑھیں اور اگر مسجد میں پڑھیں تو 2 پڑھیں. نہیں, وہ فرق ہے. اصل میں نارمل طریقے 4 ہی سنتیں پڑھنی چاہیے جمعے کی. اگر 4 نہیں پڑھی جا سکتی تو پھر 2 ضرور پڑھیں. وہ 2 کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد میں ضرور 2 پڑھیں. مسجد میں جو 2 سنتوں کا حکم ہے جس کو میں نے بتایا مسجد کا تحفہ بھی قرار دیا گیا ہے, میرے نزدیک ان 4 کے علاوہ ہے وہ. یعنی وہ 4 تو چھوٹ سکتی ہیں, وہ 2 کسی حالت میں نہ چھوڑی جائیں کیونکہ ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اصرار فرمایا ہے. تو میں تو یہی طریق سمجھتا ہوں. لیکن سوائے اس کے کہ امام جو جا رہا ہے وہ وہاں جا کے نہیں پڑھتا. ہم نے کبھی کسی امام کو مسجد میں جا کے وہ 2 رکعتیں نہیں پڑھتے دیکھا. تو جہاں تک نمازیوں کا تعلق ہے, اگر وہ وقت سے پہلے آ جائیں اور گھر سے 4 رکعتیں پڑھ چکے ہوں تو پھر بھی 2 پڑھ لیں تو اچھی بات ہے. لیکن اگر نہ پڑھیں تو اس 4 کے اندر وہ 2 شامل ہو جائیں گی. سمجھیں؟ یعنی میں جو عمومی اندازہ سمجھتا ہوں, اس پہ ہمارے فقہا غور کر کے اگر اس میں کوئی سند کے ساتھ ترمیم تجویز کرتے ہیں تو ہم کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو میرا ذاتی ذوقی تاثر ہے وہ یہی ہے کہ گھر سے 4 رکعتیں انسان پڑھ کر چلے تو اچھی بات ہے. اگر نہ تو مسجد میں وقت ہو تو 4 رکعتیں ہی پڑھے, کیونکہ پہلی 4 سنتیں جو ظہر کی ہیں وہ جمعے سے پہلے بھی اسی طرح رہتی ہیں. سمجھیں؟ اب وہ جو 2 ہیں ان کے اندر 4 داخل ہو جاتی ہیں کہ نہیں, اب یہ بحث رہ جائے گی. تو میرے نزدیک وہ 2 اس 4 میں داخل ہو سکتی ہیں اگر وہ الگ پڑھنے کا نہ ہو وقت. اور اگر اس خیال سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک خصوصی تحفہ قرار دیا ہے, 4 کے بعد 2 رکعتیں وہاں پڑھ لے تو نہ صرف یہ کہ مذائقہ نہیں بلکہ بہت ہی اچھی بات ہوگی. لیکن جمعہ شروع ہو جائے اور پھر یہ 2 رکعتیں وہاں پڑھے, اگرچہ گھر سے 4 پڑھ کے چلا ہو, یہ میرے نزدیک جائز نہیں. سمجھ گئے ہیں؟ اب 1 منٹ رہ گیا باقی, فرمائیے.